دیں گے آپ کو مرکزی سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ چاقو سے ان پر حملہ کیا ہے. مرکزی سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی رؤوف حسن پر نامعلوم افراد کا حملہ. سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن پر حملہ کیا گیا ہے نامعلوم افراد کی جانب سے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ چاقو سے ان پر حملہ کیا گیا ہے. مرکزی سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے. اب سے کچھ دیر قبل انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. پریس کانفرنس کے بعد وہ ایک نجی دفتر جا رہے تھے جس کے بعد جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا. مرکزی سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی رؤوف حسن پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن پر نامعلوم افراد کا حملہ. سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن پر نجی چینل کے دفتر کے باہر نامعلوم افراد کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا. شبلی فراز نے بھی اس کی تصدیق کی. انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی خبر ملی رؤوف حسن پر حملہ کیا گیا. رؤوف حسن پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں. رؤوف حسن پر حملہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. پی ٹی آئی کے مرکزی ترجمان پر حملہ ناقابل قبول ہے. یہ کہنا تھا پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کا. عبدالقادر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانیں گے. عبدالقادر, آگاہ کیجئے, یہ حملہ کیا گیا ہے مرکزی سیکریٹری اطلاعات پر. جی ہاں بالکل, یہ مرکزی سیکریٹری پی ٹی آئی فصل پر افراد کا حملہ ہوا ہے نجی ٹی وی چینل کے باہر. اور آواز آپ کی نہیں آ رہی, ہمارے تک دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن پر نامعلوم افراد کا حملہ. سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن پر نجی چینل کے دفتر کے باہر نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے. چاقو سے حملہ کیا گیا ہے. آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں, کافی خون بہا ہے ان کا. ان کو طبی امداد کے لیے اسپتال بھی لے جایا گیا. مرکزی سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن پر نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ. سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن پر نجی چینل کے دفتر کے باہر یہ حملہ کیا گیا ہے. بالکل, مرکزی سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی رؤوف حسن پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے. پولیس کا کہنا ہے رؤوف حسن پر تشدد سے متعلق معلومات لے رہے ہیں. مرکزی سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن پر نامعلوم افراد کا حملہ. شبلی فراز کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں خبر ملی ہے کہ رؤوف حسن پر حملہ کیا گیا ہے. عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالقادر, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا رؤوف حسن کی حالت کیسی ہے اور اس حملے کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا؟ عبدالقادر, آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. کیا آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی عبدالقادر, بتائیے اس واقعے سے متعلق. جی دیکھیے, اب سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات ہیں رؤوف حسن, جن کے اوپر نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ ہوا ہے. کچھ دیر پہلے یہ اپنے مرکزی دفتر سے, جو پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں مرکزی دفتر ہے, وہاں سے نکلے تھے نجی ٹی وی چینل پہ انٹرویو کی ریکارڈنگ کے لیے. جیسے ہی یہاں پر پہنچے ہیں نجی ٹی وی چینل کے باہر, تو فوراً نامعلوم افراد کی جانب سے ان پر حملہ ہوا ہے, جس کے نتیجے میں کافی زخمی ہوئے ہیں. لیکن حالت خطرے سے باہر ہے, بہت زیادہ شدید زخمی حالت میں نہیں ہے, لیکن تھوڑے پریشان اور گھبرائے ہوئے نظر آئے. اس موقع پر ڈاکٹرز کو بلانے کا اہتمام کیا جا رہا, اور رؤوف حسن کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ڈاکٹرز کو یہیں پر بلا لیں. جو چینل کی انتظامیہ تھی, انہوں نے بھی ان کو پکڑ کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی تاکہ ان کو تھوڑا آرام دیا جا سکے, اور ڈاکٹرز کو وہیں بلا کر ابتدائی طبی امداد انہیں فراہم کی جائے. چینل انتظامیہ جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرے گی کہ کہاں سے یہ حملہ ہوا اور حملہ آور کون تھے. لیکن اس وقت ابتدائی معلومات جو موصول ہوئی ہیں, جو فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے, رؤوف حسن زخمی حالت میں ہے اور ان کے اوپر نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا, جس کے نتیجے میں ان کے جسم سے بہتا ہوا خون دیکھا جا سکتا ہے. تو عبدالقادر, بتائیے گا کوئی عینی شاہد ہو جو بتا سکے کہ کس طرح حملہ ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا؟ دیکھیں, اس حوالے سے ان کے ساتھ جو سٹاف موجود تھا اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ٹھیک ہے عبدالقادر, اس حوالے سے آپ سے مزید اپڈیٹس لیں گے. فیصل واڈا اس وقت سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں. پوری قوم کو لے آیا ہوں, سارے پارلیمان کو لے آیا ہوں, ساری اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کے آ گیا ہوں, اور وہ ہے عدل اور انصاف کا فورم, جس کے اوپر پوری پاکستان نے لبیک مجھے کہا ہے. اور آج ہم جب اس مسئلے سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور آج ایوان میں یہاں موجود ہیں, تو اللہ کا پھر سے شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم سب یونائٹ ہو گئے ہیں ایک چیز کے اوپر, آئین اور قانون کی بالادستی, جمہوریت, ایگزیکٹو, جوڈیشری, جو پلرز ہیں اس کے ساتھ لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور آج شاید ہسٹوریکل ڈے ہے میرے لیے کہ میں پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ سے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں, میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈم, میں نے ایک تقریر کی, ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کے اندر جو میں نے لفظ کہے, جو باتیں میں نے کی, زیر اور زبر سمیت, ان سب پہ میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں اور ایک ایک بات کو اون کرتا ہوں. کیونکہ میں نے کسی کی نہ تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے,
ना मैंने किसी को पॉइंट आउट किया है, ना मैंने इन जनरल बाय एंड लार्ज ये बातें की हैं। और मैं इस नेचर का हूँ, मैं ब्लंट आदमी हूँ, मुझे मुनाफकत नहीं आती, मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखता हूँ और वैसी बात करता हूँ, आई एम ए ओपन बुक। बट एट द सेम टाइम जिन पे कंटेम्प्ट्स होने चाहिए थे या जिन पे ऐसी चीज़ें लगनी चाहिए थी उन पे नहीं लगी। मेरे साथ तो जुल्म पहले भी हुआ था, तो आज भी हो गया। तो इंसाफ की तवक्को मुझे उस वक्त मिली थी, उस वक्त भी नहीं मिला, और आज मुझे नहीं पता क्या होना है। लेकिन क्योंकि हम कंडक्ट, किसी जज के बारे में कंडक्ट के ऊपर बात नहीं कर सकते और ये रूल्स ऑफ द बिजनेस के तहत, लेकिन आइन और कानून मुझे मिसकंडक्ट पे बात करने की खुली इजाज़त और पूरी इजाज़त देता है। और उस मिसकंडक्ट के तहत मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जी ये कि चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हमें मीडिया के ज़रिए पता चला कि हम किसी भी इदारे को वो ना करें, ब्लेम ना करें, और किसी इंडिविजुअल से कोई प्रॉब्लम है और किसी ने कोई गलती की उसको पॉइंट आउट करें। तो मैं तो किसी की गलती की बात मैंने तब भी नहीं की थी, उससे पहले भी नहीं की थी। जिन्होंने बातें की वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम ईवान का लूँगा। अब मुझे आप एक बात बताएं मैडम, कि मैं तो बात हमेशा करता हूँ ठोस और पुख्ता बात करता हूँ, शवाहिद के साथ बात करता हूँ। अब आप कहें कि पाकिस्तान में निशानदही करना, अकाउंटेबल ठहराना भी जुर्म है, तो फिर फांसी की सज़ा पाकिस्तानियों को दे दे समेत मेरे, या सेनेटर को भी दे दें, क्योंकि इज्जत तो यहाँ किसी की है नहीं, बाकी सबकी है, हमारी नहीं है। मैडम, यहाँ मैं आपके सामने एक खाका पेश कर रहा हूँ शवाहिद के साथ। लॉ मिनिस्टर साहब, आपकी भी तवज्जो की जरूरत पड़ेगी। लाहौर हाई कोर्ट एक 7 फरवरी 2023 को खत लिख रहा है। ये सुनिएगा जी बड़ा गौर से। लाहौर हाई कोर्ट लिख रहा है और डिमांड कर रहा है चेयरमैन बॉक्सेस मैचेस के लिए 30 VVIP कार्ड्स फैमिलीज के लिए, रेड स्टिकर गाड़ियों के लिए कि चल के जाना ना पड़ जाए, थक जाएंगे, क्योंकि आप जज हैं। फिर हर मैच के 25 VVIP पासेस दिए जाएंगे। और ये खत हाई कोर्ट लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा। शवाहिद, कोड ऑफ कंडक्ट, सादिक अमीन, सेनेटर साहब, इसकी तारीख क्या है? व्हाट इज द डेट? 7 फरवरी 2023। आई सी। इसके बाद एक यही खत प्रेस के पास आया था। और आपको पता है कि ऐसी चीजें प्रेस को नहीं दिखानी चाहिए, जैसे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो दहशतगर्द हूं। मैंने पाकिस्तान की सलामती के ऊपर बात कर दिया है, किसी पे हमला कर दिया है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह मीडिया को ना करें। तो मीडिया का प्रेशर आया, तो फिर यही हाई कोर्ट जवाब में लिखता है कि हमसे ये गलती हो गई है। अब इस पेपर के बाद हाई कोर्ट के पेपर सादिक और अमीन के जुमरे में लाखों गरीबों की किस्मत के फैसले नहीं कर रहा। उसके पास टाइम है कि 30 पासेस VVIP along with red sticker for their cars, ताकि वॉक ना करनी पड़े। तो इसमें शवाहिद के बाद क्या कोर्ट के पास कोई प्रोविजन नहीं है वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के तहत इस पे एक्शन दे? अगर ये गुनाह कबीरा है तो मैं करूंगा। मैडम, ये हो गया एक। दूसरे मसले पे आ जाए। दूसरे मसले में लाहौर हाई कोर्ट जज साहब शफी साहब लेटर के थ्रू, ये लेटर है, लेटर हाई कोर्ट का लेटर है, कहते हैं मेरे बेटे को सैयद मोहम्मद अली फॉरेन ऑफिस को लिखा जा रहा है। जज साहब कि जी मेरे बेटे को VIP प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल के जुमरे में जितनी चीज आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, छोड़ना और पिक करना, और पिक करने के बाद फिर ये भी एक सहाफी के हाथ लगता है, तो शाबाश देता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लिखती है हाई कोर्ट को कि आपका ये एरिया नहीं है, आपको ये फैसिलिटी सुपीरियर कोर्ट्स के अपने लेटर हेड पर इंसाफ तो नहीं दे पा रहे, लेकिन अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरा कार से बाहर निकलकर ये काम कर रहे हैं। मैं और क्या स्केप गोट आप रजिस्ट्रार को बनाएंगे इसके अंदर? तो अगर ये रेकलेसनेस, अगर ये केयरलेसनेस और ये सब चीजें कोर्ट्स के अंदर मौजूद है, तकदीर का फैसला कौन करेगा, मेरी किस्मत का फैसला कौन करेगा? क्या इन जजों को मौजूद होने की जरूरत है कोर्ट्स के अंदर? इसमें कितनी देर का काम है? अगर इसका फुल स्टॉप हमारे ऊपर लगा होता, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, तो दो दफा सजाएं दी जाती जिस तरह मुझे दी गई, जबकि मेरी वालदा डेथ बेड पे थी, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं होता। जस्टिस मंसूर टनल दिखाई, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की, ऑनरेबल जस्टिस है, और मैं ऑनरेबल उसी आदमी को आगे लगाऊंगा जो जिसको मैं ऑनरेबल समझता हूं। तो ऑनरेबल जस्टिस मंसूर शाह साहब ने हमें लाइट इन द टनल दिखाया, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की, सादिक और अमीन की बात की, अपने प्रॉब्लम्स बताए, हमने लबैक कहा, हमें लगा। अब मुझे मैडम ये बताएं, ये हाउस बताए, ये पार्लियामान मुझे बताए कि इस शवायद के बाद कोर्ट ने ये कैसे अभी तक इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है? आपसे सवाल हो तो कंटेम्प्ट, आप डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस इस्लामाबाद के 2 साल पहले के जज मोहसिन क्यानी रोक रहे हैं, अपने इन्फ्लुएंस को मिसयूज कर, और 2 साल के बाद फिर एक और खत जाता है। ये भी मैं नहीं कह रहा, उनके नीचे माते क्या है, किस तरीके से हमें हरास किया जा रहा है, हम उनकी बात नहीं सुनते तो हमारी ACRs, हमारी प्रमोशंस, ट्रांसफर, पोस्टिंग करा दी जाती हैं। काम आप देखें मैडम, मुझे काम देख के बताएं कि 140 नंबर पे अदालती निजाम है और एक्शन पहले नंबर की अदालत है पूरी दुनिया के अंदर। तो 140 के फिगर पे जब आप खड़े हैं तो मिजाज भी उस तरह रखें। पकड़ियां उछल रही हैं, इसको बुला लो, मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनके बेटे को दिन दहाड़े इस मुल्क से उठा लिया जाता है, कई माह तक वो नहीं मिलते, उसमें भी क्या कोई इन्वॉल्व था? तो जब एक चेयरमैन सेनेट जो आज के हैं, उस वक्त के एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक पॉलिटिकल वर्कर, नंबर ऑफ टाइम MNA, उनके बेटे के साथ ये हादसा हो सकता, तो उन्होंने तो, मैंने नहीं सुना किसी पे इल्जाम साजी कर दी हो। कसूर मेरा दूसरा, नूर मुकद्दम का केस है, मैंने कहा जी स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा, ज़िबा किया है उस बच्ची को, उसके माँ बाप तड़प रहे हैं, गुनाह कबीरा, सारा इनाम मर्डर केस, कोई सुनवाई नहीं, नो स्पीडी ट्रायल, क्योंकि सब अपनी जात के लिए सोशल मीडिया कैंपेन हम पे करेगा तो कोई बात नहीं, आप पे करेगा तो आप नोटिस लेंगे। हमने तो कहा कंडेम करते हैं हम, किसी के साथ भी होता है, आप ये नोटिस एक आम पाकिस्तानी के लिए ले लेते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ हुआ है। रेप केसेस, वीडियो है हमारे पास जिसमें एक आदमी एक बच्ची का रेप करता है, उसका मर्डर करता है, उसको यूं करके देखता है जैसे कि वो बच्ची नहीं जानवर है, उस पर कोई एक्शन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि उसके पास लोग हैं। चले जी आगे बढ़ जाते हैं। जज साहब की बेगम साहिबा एक बच्ची पे टॉर्चर करती है,
ٹارچر کرنے کے بعد اس کے اتنا مارتی کہ اس کے سر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. تو جو جج اپنے گھر کے اندر اس طرح کی بربریت دیکھ سکتا ہے وہ کیا انصاف بار دے گا. اور جب ان کی بیگم پہ بات آئی تو پہلے تو پولیس مخلوط ہو چکی تھی. گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. فیصل وافدہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا سوال کریں تو توہین عدالت کا نوٹس آتا ہے, سوال کرنا اگر گناہ ہے تو میں یہ گناہ کرتا رہوں گا. دوسرے جانب آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. ترجمان پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن پر حملہ کیا گیا ہے. ان پر نامعلوم افراد کی جانب سے چاقو سے حملہ کیا گیا. نجی ٹی وی چینل کے باہر یہ واقعہ پیش آیا. اب ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر کو وہیں بلایا گیا ہے اور ابتدائی طبی امداد انہیں فراہم کی گئی ہے. ترجمان پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن پر حملہ کیا گیا نامعلوم افراد کی جانب سے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ چاقو سے ان پر حملہ کیا گیا نجی ٹی وی چینل کے باہر. اب ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے, جبکہ اسی واقعے پر پی ٹی آئی نے سینٹ سے واک آؤٹ بھی کیا ہے. اور یہ اس وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ خاصی خراب ہوئی ہے. چاقو سے ان پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے نجی ٹی وی چینل کے باہر. رؤوف حسن پر حملہ کیا گیا ہے نامعلوم افراد کی جانب سے. ابتدائی شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور نامعلوم افراد کی تلاش بھی کی جا رہی ہے. چاقو کے ذریعے ان پر حملہ کیا گیا نجی ٹی وی کے چینل کے باہر یہ واقعہ پیش آیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. اسی واقعے پر پی ٹی آئی نے سینٹ سے واک آؤٹ بھی کیا ہے اور سینیٹر شبلی فراز کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پارٹی کے ترجمان پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے. رؤوف حسن پر حملے پر وزیر داخلہ ایوان میں آ کر جواب دیں, یہ مطالبہ بھی کیا گیا سینیٹر شبلی فراز کی جانب سے. جی ہاں, مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن پر نامعلوم افراد کا حملہ. سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن پر نجی چینل کے دفتر کے باہر نامعلوم افراد کا حملہ. مرکزی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی رؤوف حسن پر یہ حملہ کیا جس پر پی ٹی آئی نے رؤوف حسن کو زد وقوف کرنے پر سینٹ سے واک آؤٹ کیا. اور فیصل وافدہ اس وقت سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں. جمہوریت پٹری پہ نہیں چل سکی ہے. آپ نے جمہوریت کے علمبردار کو جان اس کی لے لی, تو جان تو آپ نے لے لی. تو اور جو ان ججز بات کر رہے ہیں تو بھٹو پھانسی دیتی, پھر ایک دفعہ غلطی کر دی آپ نے تو علامتی سزا تو دیتے. اس جج کو پیچھے ڈکٹیٹر کو تو آپ پھانسی دیتے علامتی, آپ نے نہیں دی کیونکہ چلیں جی, زرداری صاحب کو 14 سال قید دے دی. کسی قانون کے اندر 14 سال نہیں ہے, کسی کیس کے تحت نہیں دی گئی, دے دی گئی. اس 14 سال کے بعد 14 سال برباد ہو گئے ایک آدمی کے. ایک ہمارے جمہوری لیڈر بھٹو صاحب لیجنڈ جو ہیں ان کو پھانسی میں مسٹیک ہو گئی. آگے چلیں جی. نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر پہ پیسے نہ لینے پر, یہ ایک نیا قانون تھا, اوور دا پیسے نہ لینے پر بچے سے پیسے نہیں لیے, لے لیے ہوتے نہیں لیے, نہیں لینے پہ بلیک لا ڈکشنری ایجاد ہوئی اور ان کو 2/3 میجورٹی والے پرائم منسٹر کو ڈبار کر دیا جاتا ہے. چلیں جی, مسٹیک ہو گئی. سیسیلین مافیا کہا گیا ان کو. کاش ان کی پارٹی کھڑی ہوتی جیسے میں کھڑا ہوں. چلیں جی آگے بڑھیں. عمران خان صاحب, حکومت چل رہی ہے, رات کو چھٹی والے دن عدالتیں کھل جاتی, پابند کر دیتی ہیں. اب اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں میڈم, اس کو آپ نے بڑا غور سے سننا ہے. سپریم کورٹ کھلی تو سمجھ میں آتا ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے تحت اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا, نو ووٹ آف کانفیڈنس کو, تو انہوں نے پابندی کے طور پر وہ کھڑے رہے, انہوں نے اپنی عدالتیں کھولی. لیکن موزس بہترین انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کھول دی. یہ سوالیہ نشان ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کھولنے کا, اسلام آباد ہائی کورٹ کھولنے کا مقصد کیا تھا. وہ کون سا خواب تھا جس خواب نے ان کو رات کو اٹھایا, ان کے سٹاف کو وہاں موجود فرمایا, من پسندیدہ میڈیا وہاں موجود تھا, 2 گھنٹے کھلا گیا. وہ کیا ایسا بیچ کا حصہ ہے, وہ کیا پاکستانی قوم کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, پی ٹی آئی کے دوستوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ وہ بیچ کا حصہ کیا تھا.
میں تو بتاؤں گا اسی طرح شواہد کے ساتھ ہی، اور جو ان کا کامیابی اور ترقی اور تاریخی فیصلوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ ماہ پہلے ریٹائر ہونے سے پہلے وہ سپریم کورٹ کوالیفائی کر جاتا ہے، اس تک کا سفر تو وہ اپنی آپ میں خود ہی بتائیں گے کہ ان کی وہ جو کامیابی کا راز کیا تھا۔ خواب تھا، کیا وہ خواب ہے؟ کیا وہ کسی کی اعلی کار تھے؟ کیا وہ مداخلت تھی؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ اب آ جائیں جی کنٹیمپٹ کے اوپر۔ میڈم، کنٹیمپٹ ہوتا ہے ایک پارٹی جاتی ہے سپریم کورٹ کے باہر، ڈنڈے، غلیل، پتھر اور پتہ نہیں کیا کیا، وہاں تقریر کی جاتی ہے کہ نکالو، ہم گھسیٹ کے باہر نکالیں گے۔ نہ کنٹیمپٹ ہوتا ہے، نہ جیل ہوتی ہے، نہ سزا ہوتی ہے، کیونکہ بہادر بڑے دل کے مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ ایک پارٹی نام لے لے کے گالیاں دیتی ہے، ابیوزو لینگویج یوز کرتی ہے، ایسے ریمارکس یوز کرتی ہے کہ ہم یہاں اپنے فونز پہ بھی اکیلے بیٹھ کے نہیں دیکھتے، کوئی ایکشن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ٹرولز آ جائیں گے، ٹرولنگ ہوگی آپ کی۔ تو میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی، میں پرنسپلز پہ اس پارٹی سے نکالا گیا اور میں ہٹا اس پارٹی سے۔ میری ماں اس وقت اس دنیا میں نہیں تھی۔ اون ببی صاحب میرے دوست بیٹھے ہیں، بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی۔ میری ماں کی ٹرولنگ ہوئی تو میں نے کسی سے جب آواز اٹھائی تو کسی نے نوٹس لیا؟ کیا نوٹسز وقار، عزت، صادق امین کے نا کردہ کام کے باوجود بھی آپ پہ اپلیکیبل ہے، ہم پہ نہیں؟ پھر آپ سے میں نے سوال کیا میڈم، کنٹیمپٹ مجھے لگا دی گئی، بلایا دیا گیا نوٹس کے اندر، میں تو کنٹیمپٹ کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوں۔ مطلب یہ ایسی بات ہے کہ اب رؤوف حسن صاحب کی میں نے بات کی، مجھے تکلیف دے، میں نے کنڈیم کیا اس کو، لیکن آپ اس میں مجھے انگیج کر دیں۔ کسی کو نان لیٹ ملا آپ اس میں انگیج کریں، کسی کی بجلی چلی گئی اس میں مجھے انگیج کریں، کسی کا ٹائر پنچر ہو گیا مجھے انگیج کر لیں، کیونکہ میں صحیح بات کر رہا ہوں یا مجھے پریمپٹ کر لیا ہے کچھ حضرات نے کہ میں مواد، ثبوت، شواہد لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میڈم، آج تو میں آپ ایوان کا صرف یہ ٹیسٹ کیس جو اعلیٰ عدلیہ شواہد سمیت، یہ اتنا چھوٹا سا کام تھا، خود کر لیتے۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں عدل اور انصاف کہاں جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں جی۔ میں نے سوال کیا جج بابر ہائی کورٹ جج، اس میں انمول انہوں نے کہا کہ جی ایک لیٹر ایشو کیا میری ڈیمانڈ پر، کہا کہ جی ہمارے پاس اٹس رپورٹڈ کا ورڈ یوز کر تاثر دیا گیا، گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ میں بھی گمراہ ہوا۔ میں نے کہا اس کا مطلب تو ان کا ثبوت ہے، ریکارڈ پہ ہے، جو بھی ہے، whether it is green card, blue card, red card, I'm not interested, I'm not concerned, I'm not bothered, I'm not pushed۔ کیونکہ اس ملک کے اندر یہ بھی نالائکی ہماری ہے کہ ہم اگر بائی برتھ، پیدائش کے طور پہ گاؤں کی جگہ امریکہ میں پیدا ہو جائیں تو ہم سے تو ہماری سٹیزنشپ لے لی جائے گی۔ اور میں نے میڈم اس ایوان کے اندر آپ کو بتاتا ہوں، میں واحد پاکستانی ہوں جس نے اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، کسی کو جو ایلیجیبل ہیں ان کو بھی سٹیزن نہیں رہنے دیا، نہ وہ سٹیزن ہے کسی اور ملک کے، نہ میں نے گرین کارڈ لے لیا ہے کہ کل جب میری ریٹائرمنٹ ہو تو میں یہاں سے گرین کارڈ کے بیسس پہ پاسپورٹ لوں اور اڑ جاؤں۔ میرا کنسرن نہیں، آئی ایم ناٹ بادرڈ، آئی نیور ریزڈ اے کوشچن اس چیز کے اوپر، میں نے کوشچن ہی نہیں کیا میڈم۔ لیکن مجھے جواب میں کہا گیا، پہلا جواب میں دکھایا گیا کہ جیسے ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے فردر آگے پروب کیا تو کہا ریکارڈ نہیں ہے، تو پھر تو آپ صادق امین نہیں رہے۔ کوڈ آف کنڈکٹ آرٹیکل 2 جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کوشش ہونا ہے، آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے، آپ کی زبان اچھی ہونی چاہیے، آپ کے اندر گریڈ نہیں ہونے چاہیے، آپ کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہ سب کرائٹیریا سر یہ آپ کے اور میرے لیے ہو رہا ہے، یہ ایوان کی عزت کے لیے بات کرو، میری اور آپ کی ایک ہی چیز ہے سر، آپ بھی کریں گے ہم سنیں گے سر عزت سے۔ سر 1 منٹ 2 منٹ دے دیں سر، 2 منٹ دے دیں۔
بات کرنے دیں, بعد میں کر لیں. سر اگر آپ کی غیرت اور عزت مسئلہ آئے گا سر, ہم آدھی رات میں بھی آپ کے ساتھ. سینیٹر واؤڈر صاحب, آپ چیئر کو ایڈریس کریں اور پلیز اب وائنڈ اپ کیجیے. شکریہ. سینیٹر محسن, شور مچانے سے مائک نہیں ملے گا, شور مچانے سے ہرگز مائک نہیں ملے گا. پلیز کیری آن. آپ کو ٹائم دوں گی, میں نے دیا تھا. آپ کے لیڈر آف اپوزیشن کھڑے ہو گئے تھے, ان کو ترجیح ملتی ہے. میڈم اسپیکر, میڈم ٹھیک ہے, میں نے کہا آپ کو ترجیح ملتی ہے. جی جی پلیز وائنڈ اپ. میڈم, اس ملک کے اندر جہاں لا قانونیت ہے, نا انصافی ہے, ظلم بربریت ہے, وہاں خواتین, ہماری بہن بیٹیاں, مائیں انصاف کے لیے جب اپنی جائیداد, انگوٹھی, گھڑی, کھیت, ٹریکٹر بیچ دیتی ہیں, تو اس ملک کے اندر عظمتیں بیچتی ہیں, اپنی عزت بیچتی ہیں کہ اس سے پیسے مل جائیں اور ان کا کام ہو جائے. یہ ظلم بربریت کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور پھر میں بڑا مخالف ہوں جی نون لیگ کا, سیاسی مخالف ہوں, دشمن نہیں ہوں ان کا. یہ میں نے اب ریئلائز کیا ہے, میری جانی دشمنی ان سے نہیں, مخالفت ہے. اس مخالفت میں میں بڑا کلیئرٹی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں میڈم, کہ اگر ان کے منصب پارلیمنٹ, چاہے وہ پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی یا نون لیگ ہوگی, اور شب خون مارنے کی بات کی جائے گی, اور ایگزیکٹو کے انٹیگریٹی کو کوئی کوشچن کرے گا, سمیت میرے, ہم سب ساتھ کھڑے ہوں گے. کیونکہ ساتھ نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ ایڈوانٹیجز اس ملک کے اندر لی جا رہی ہیں. کہا جاتا ہے جی, اس کے بعد میڈم آخری 2 منٹ آپ سے لے رہا ہوں, پھر میڈم جج اطہر الزام نہیں لگا سکتا. الزام لگایا ہے مجھ پہ evidence. How dare you think that I'm going to compromise? I'm not going to compromise. اس کے بعد میڈم مجھے پراکسی کر کے انڈین اخبار میری ہیڈ لائنز لگاتے ہیں, انٹرنیشنل اخبار میری ہیڈ لائنز لگا دیتے ہیں. میں پراکسی کہلا رہا ہوں. ایویڈنس تو دینا پڑے گا اور میں لوں گا. ان سب چیزوں کے بعد جن ججوں کو نہیں بیٹھنا صاحب, اور ان کے بینچ کے سامنے, آنریبل بینچ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں, اس لیے پیش ہو رہا ہوں کہ میرا یقین ہے کہ وہ ایماندار آدمی ہے, ان کا بینچ ایماندار ہے. اسی طرح میں میڈم جسٹس عطا بندیال صاحب, آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب, اور جسٹس آنریبل جسٹس عائشہ ملک صاحب کے سامنے پیش ہوا. ان کا کانڈکٹ ایسا تھا, ایسا کانڈکٹ تھا کہ آدمی مورلی, ایموشنلی چارج ہو جاتا ہے, اچھائی کی طرف بڑھ جاتا ہے. مجھے انہوں نے جب 2 دفعہ بربریت سے مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا, انپریسیڈنٹڈ وے میں, نو ٹرائل, کیونکہ جج So it's a long history, although I don't know him. تو جب میں ان کے آگے پیش ہوا آنریبل ججز کے سامنے سپریم کورٹ میں, تو انہوں نے مجھے کہا آپ اس کو ریگریٹ کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں جی, میں 10 قدم اور آگے بتاؤں. ریگریٹ کے ساتھ I'll add an apology. اس کے ساتھ I'll add اپنا ریزگنیشن کہ میری پارٹی کی سیٹ ہے, میں واپس کرتا ہوں, کہ ان کی امانت تھی وہ. کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جب کسی کے اوپر جرم ثابت ہو اور جب مجرم نکل رہا ہو سزا لے کر, تو اس کو پتا ہو کہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں گا, نہ کہ جو ہمارا یہ نظام چل رہا ہے دہشت گرد بن جائیں گے لوگ. کل جس قسم کی ایک جانب آپ دیکھ رہے ہیں سینیٹ الوافدہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں, دوسری جانب آپ کو خبر دیں کہ رؤوف حسن پر کل بھی حملے کی کوشش کی گئی تھی. یہ کہنا تھا انیشا ہے صحافی کا. آپ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ حملے کے وقت ہی ہے. بالکل, رہنما پی ٹی آئی رؤوف حسن پر حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج JRY نیوز نے حاصل کر لی ہے. عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالقادر بتائیے, یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کس حد تک معاون اور مددگار ثابت ہوگی جس نے حملہ کیا اس کو پکڑنے میں؟ دیکھیے, اسلام آباد پولیس کا بھی بیان آ چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے, حملے کی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں. تو اب فوٹیج سامنے آ چکی ہے. اوبویسلی یہ فوٹیج کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رؤوف حسن انٹرویو دینے کے بعد نجی ٹی وی چینل سے واپس روانہ ہو رہے ہیں اپنی گاڑی کی جانب, لیکن اس دوران کچھ خواجہ سراؤں نے انہیں اپنے حصار میں لیا. پہلے ایک بڑا, پھر باقی ان کے ساتھی آئے, اور دیکھا جا سکتا ہے کہ چاقوؤں سے ان کے اوپر حملہ شروع کر دیا گیا. رؤوف حسن بچنے کی کافی کوشش کرتے رہے ہیں, لیکن اس دوران چونکہ خواجہ سراؤں کی تعداد زیادہ تھی
تو وہ حملہ کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ ایک بات یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حملے کی پہلی اٹیمپٹ نہیں تھی، ایک ایسی بریکنگ نیوز ہے جس کے بارے میں ناظرین کو معلوم نہیں ہے۔ یہ حملے کی کوشش گزشتہ شام بھی ہو چکی ہے، لیکن اس کے بارے میں ٹھیک ہے قادر ساتھ ہی رہے گا۔ قادر ہمیں بتا رہے ہیں جو فوٹیج ہے اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، ذوالقرنین حیدر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی مزید جانتے ہیں۔ ذوالقرنین آپ کیا رپورٹ کریں گے، پولیس کا کیا موقف ہے؟ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے میڈیا سے ہی پتہ چلا ہے، اور ایس ایس پی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ ہم نے جو رؤف حسن ہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ شاید پولیس جائیں گے، لیکن وہ کسی اور ہاسپٹل آ رہا ہے۔ اور جو ذوالقرنین آپ کی آواز ایسے ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، دوبارہ رابطہ کریں گے۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی رؤف حسن پر نامعلوم افراد کا حملہ، رؤف حسن پر حملے میں بلیڈ کا استعمال کیا گیا، چہرے پر زخم آئے، رؤف حسن پر تشدد سے متعلق معلومات لے رہے ہیں، یہ کہنا ہے پولیس کا۔ عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عبدالقادر، اس سے پہلے بھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ پہلی مرتبہ ان پر حملہ نہیں ہوا، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ کریں گے؟ دیکھیں، گزشتہ رات رؤف حسن گزشتہ شام ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو دینے گئے تھے۔ ابھی اسی ٹی وی چینل کے صحافی نے یہ بتایا ہے کہ گزشتہ شام بھی ان پر کچھ خواجہ سراؤں نے حملے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ سمجھتا رہا کہ شاید مانگنے کے لیے ان کے پاس کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس دوران اسے کھٹکا کہ کوئی غیر معمولی صورتحال ہے، لیکن اس دوران جب اس نے فوٹیج بنانے کی کوشش کی تو خواجہ سرا وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ عینی شاہد جو کہ صحافی بھی ہیں اور اسی چینل میں کام کرتے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ گزشتہ شام بھی رؤف حسن کے قریب کچھ خواجہ سراؤں کو دیکھا گیا جو کہ ان سے مٹ بھیڑ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، یعنی ان کے اوپر حملے کی کوشش ہوتی رہی، لیکن آس پاس لوگوں کی موجودگی دیکھ کر وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو آج یہ حملہ دوبارہ ہوا عین انہی لمحات میں جب وہ ایک اور ٹی وی چینل پر انٹرویو دینے گئے، تو وہ صحافی جو ہیں وہ اپنے ہی چینل کے باہر ہونے والی روداد ہم سے شیئر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ گزشتہ شام انہوں نے یہ ساری صورتحال دیکھی، لیکن اس حوالے سے عبدالقادر، جب کل بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تو آج ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، کیا وہ اکیلے تھے؟ جی ہاں، بالکل اکیلے ہی جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کل یہ واقعہ ہو چکا تھا اور ایسی صورتحال میں تو میرا خیال ہے رؤف حسن صاحب کو یا تو سیکیورٹی کا انتظام کرنا چاہیے تھا یا اس حوالے سے انہیں آگاہ کرنا چاہیے تھا میڈیا نمائندگان کو، یا یہ بات کم از کم کہیں ہائی لائٹ کرتے کہ گزشتہ شام ان کے ساتھ ہوا۔ لیکن چونکہ وہ رپورٹر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں یہ ایسا لگا کہ کچھ مانگنے کے لیے خواجہ سرا ان سے ضد کر رہے ہیں یا انہیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ اس صورتحال کو صحیح سے جج نہیں کر پائے۔ ہو سکتا ہے رؤف حسن کی یہی سمجھتے رہے ہوں، لیکن آج پھر خواجہ سراؤں کی جانب سے یہ اٹیک ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ گزشتہ شام بھی جو خواجہ سرا ان کے قریب پہنچے تھے وہ بھی شاید اسی غرض سے ہوں گے، اور وہ صاحب بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو اس وقت خواجہ سرا باہر نکل کے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو آج یہ دوبارہ صورتحال پیش آئی ہے اور فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے منصوبہ بندی کے ساتھ یہ حملہ ہوا۔ زیادہ تعداد میں لوگ تھے، خواجہ سرا تھے، اور وہ آس پاس لوگوں کی موجودگی سے بھی وہ ڈر نہیں رہے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنا اٹیک کرنے کے بعد وہاں سے کامیابی سے نکل بھی گئے۔ تو اب اسلام آباد پولیس کا امتحان ہے، اوبویسلی ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب تفتیش کا عبدالقادر آپ سے اس حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی لیں گے۔ شبلی فراز اس وقت سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ملی تھی دوران اجلاس کہ ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس ملک کی سب سے مقبول پارٹی ہے، اور اس مقبولیت کی جو عکس تھا وہ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے دیا۔ پارلیمان میں ہماری سب سے بڑی جماعت ہے، اور انشاءاللہ جب سینٹ کے الیکشنز ہو جائیں تو سینٹ میں بھی ہم سب سے بڑی جماعت ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو کن کن مسائل کا سامنا ہے۔ اس پارٹی کا جو اور یہ مناظر آپ ایک جانب دیکھ سکتے ہیں، رؤف حسن پر حملے کے بعد کے مناظر ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی رؤف حسن پر حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی AY نیوز نے حاصل کی۔ مرکزی سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی رؤف حسن پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے۔ رؤف حسن پر حملے میں بلیڈ کا استعمال کیا گیا ہے، چہرے پر زخم آئے ہیں، اور عینی شاہد صحافی کا بیان بھی سامنے آیا۔ ان کا بتانا یہ تھا کہ رؤف حسن پر کل بھی حملے کی کوشش کی گئی تھی، جبکہ پولیس یہ کہتی ہے کہ رؤف حسن پر تشدد سے متعلق معلومات لے رہے ہیں۔ جی ہاں، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن پر نامعلوم افراد کا حملہ۔ رؤف حسن پر حملے میں بلیڈ کا استعمال کیا گیا،
چہرے پر زخم آئے ہیں۔ رؤف حسن پر تشدد سے متعلق معلومات لے رہے ہیں، یہ موقف پولیس کا سامنے آیا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی رؤف حسن پر حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج AY نیوز نے حاصل کر لیا، آپ دے بھی سکتے ہیں۔ رؤف حسن پر کل بھی حملے کی کوشش کی گئی تھی، یہ عینی شاہد صحافی کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ رؤف حسن کل ہمارے چینل آئے تو خواجہ سراؤں نے حملے کی کوشش کی تھی، کل حملے کی کوشش ناکام ہوئی اور رؤف حسن بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ فوٹیج بنانے کی کوشش کی لیکن تب تک خواجہ سرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ مرکزی سیکٹر اطلاعات PTI رؤف حسن پر یہ نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مرکزی سیکٹر اطلاعات PTI رؤف حسن پر جو حملہ کیا گیا، CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی اور یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل، ابھی تھوڑی دیر پہلے عبدالقادر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ذوالقرنین حیدر نے ہمیں جوائن کیا۔ ذوالقرنین سے جانتے ہیں، ذوالقرنین بتائیے، اب جب کہ CCTV فوٹیج میں واضح بھی ہو چکے ہیں ان کے چہرے، تو پولیس کیا کارروائی کر رہی ہے؟ ابتدائی طور پر ایک تو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ جو حملہ کرنے والے خواجہ سرا ہیں یہ پہلے سے وہاں پر موجود تھے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ رؤف حسن ہیں اور وہاں پر حملہ کرنا تھا، تو وہ پوری پلاننگ کے تحت جو ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ یہاں پر آئے تھے۔ اب اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ CCTV فوٹیج ہم نے حاصل کر لی ہے، ان کے جو چہرے ہیں وہ شناخت کیے جا رہے ہیں، نادرہ سے مدد لی جا رہی ہے تاکہ ان کی مزید جو ہے ڈیٹیل حاصل کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ SSP اسلام آباد ملک جمیل کا رؤف حسن سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، تمام جو واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے انہوں نے معلومات کی ہے۔ اس کے بعد فوری طور پہ SP سٹی کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر وہاں پہنچے، ان سے جو ہے وہ درخواست دی جائے اور اس پر باقاعدہ جو مقدمہ ہے اس کا اندراج کیا جائے گا، میڈیکل بھی حاصل کیا جائے گا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ فوری طور پہ ہم نے اپنی تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ کیا وجہ بنی ہے، کیا خواجہ سرا جو ہے وہ کس طریقے سے ان کو پہلے سے جانتے تھے اور وہاں پر یہ کیسے کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی تک اپرینٹلی یہی لگ رہا ہے کہ خواجہ سرا پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھے اور ان کو جو ہے آگاہ کیا گیا تھا کہ یہ رؤف حسن ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ حملہ صرف بلیڈ کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے بلیڈ مارنے کے بعد مسلسل جو ہے وہ تشدد کرتے رہے ہیں۔ پہلے ایک خواجہ سرا نے حملہ ٹھیک ہے، تشدد بھی کیا ہے بلیڈ مارنے کے ساتھ ساتھ۔ ایک بار پھر لے چلیں گے سینٹ اجلاس سے شبلی فراز اظہار خیال کریں گے۔ تو پھر ہمارے اس ایوان کی جو حیثیت ہے اس میں کبھی بھی نہ رسپیکٹ آئے گی، نہ اس کی لیجیٹیمیسی ہوگی، نہ اس کی کریڈیبلٹی ہوگی۔ اگر ایسا ہوا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات پہ بھی میں چاہوں گا کہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی باقاعدہ مجھے لا منسٹر نے ایک بریف ہیلو سوری جی ہاؤس آرڈر میں کیجئے پلیز، اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیے، سیریس ڈیبیٹ میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی اگر پلیز کنٹینیو۔ اس واقعے کی پوری تحقیقات 24 گھنٹے میں، کیونکہ جو مجھے پتا چلا ہے کہ CCTV کی فوٹیج بھی آ گئی ہے اور اپیرنٹلی وہ لگتا ہے کہ کوئی خواجہ سرا تھے، لیکن ان خواجہ سراؤں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک اور جرنلسٹ تھے اس پہ بھی اٹیک کیا تھا، تو یہ اتفاقاً نہیں ہے۔ ہمیں اس کی انکوائری اور اس پہ ان کو گرفتار کرنا، ان لوگوں کو جو اس زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں، ہمیں 24 گھنٹے کے اندر ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر حکومت ہے، چاہے وہ کٹھ پتلی صحیح، چاہے وہ فارم 47 کی بنی ہوئی حکومت صحیح، لیکن ان کو یہ رپورٹ دینی ہوگی کل کے سیشن میں، اور پورا واقعہ انٹیریئر منسٹر آئیں اور وہ بتائیں کہ کیا ہوا، کن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، وجوہات کیا تھیں۔ اس ساری یہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈائریکشن دیں اس معاملے میں کہ ہمیں اس کو ہاؤس کو آگاہ کیا جائے اس کے سارے سیاق و سباق سے۔ دوسری بات، مجھے افسوس ہے کہ ہمارے جو ایران کے صدر ہیں ان کو یہ شہادت ہوئی ہے اور ان کے ساتھیوں کی۔ ہم ایرانی حکومت، ایرانی عوام کے ساتھ پوری یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ایک اعلیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ سیکنڈلی، جو بشکیک میں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا،
جو ان کے ساتھ تشدد ہوا، جس طرح کہ ان کو مارا گیا، پیٹا گیا اور بھی کئی خبر آپ کو دیں گے، پیمرا نے زیر سماعت کیسز سے متعلق خبریں چلانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کسی بھی کیس کا حتمی فیصلہ آنے تک ٹی وی چینلز عدالتی سماعت کی خبر نہیں چلائیں گے۔ زیر سماعت کیسز سے متعلق صرف وہ معلومات دی جائیں گی جو مفاد عامہ کے لیے ہوں گی۔ کیسز سے متعلق صرف وہ خبریں چلائی جائیں جو عوام کی معلومات کے لیے ہوں۔ زیر سماعت کیسز سے متعلق اپنی رائے قائم کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ زیر سماعت کیسز پر پروگرامز میں ایسی گفتگو نہ ہو جس سے تحقیقات یا ٹرائل پر اثر پڑے۔ بی گلوبل کے پلیٹ فارم سے اٹھایا گیا ہے احسن اقدام، اب ہوگا صحت مند پاکستان۔ جنہیں ہے صحت کی بنیادی سہولتوں کی رسائی کا فقدان، اب ٹیلی ہیلتھ سلوشن سمیت آن گراؤنڈ معیاری سروسز ہر فرد کو بآسانی میسر ہوں گی۔ کراچی سے علی حسن کی رپورٹ۔ اب ہوگا صحت مند پاکستان، کیونکہ ٹیلی ہیلتھ سلوشن سمیت بنیادی سہولیات تک رسائی آسان بنا دی گئی۔ ایک ایسی ہیلتھ سروس جو گھر بیٹھے بھی بآسانی حاصل کی جا سکے گی۔ دبئی اسلامی بینک ہیڈ آفس میں ایئر وائی گروپ ڈائریکٹر محبوب عبدالرؤف اور ڈی آئی بی کے صدر جنید احمد نے معاہدے پر دستخط کیے۔ جنید احمد نے کہا کہ ان کا ادارہ صحت مند پاکستان پروجیکٹ کو کامیاب بنانے میں نمایاں کردار ادا کرے گا۔ صحت مند پاکستان کا ایک انیشیٹو ہے یہ، جس پہ ایک نیشنل کاز بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ اس پروڈکٹ کے توسط سے ہمارے کسٹمرز ہیں ان کو ہم فری ہیلتھ چیکنگ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اے آر وائی کا جو انیشیٹو ہے بیسکلی بی گلوبل، اس کے تحت جتنے بھی برانڈز ہیں، لوکل برانڈز، ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن دی جاتی ہے۔ تو اس کی امبریلا کے نیچے یہ ایزی شفا کے ساتھ پارٹنر کر کے ہم لے کے آئے پروگرام، جس کے تحت جتنے بھی جو ڈی آئی بی کے کسٹمرز ہوں گے اور جنرلی بھی ان کو جو ہے یہ کیوس کے ذریعے بیسکلی ہیلتھ کی ایک سروس ہے جو پریونشن پہ مبنی ہے، وہ پرووائڈ کی جائے گی، جس سے عوام کو بہت فائدہ ہوگا۔ دبئی اسلامی بینک کے کسٹمر حضرات ڈیبٹ کارڈ دکھا کر مختلف ٹیسٹ کروا سکیں گے۔ ایزی شفا کے آن لائن ڈاکٹرز کی خدمات بھی بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے حاصل کی جا سکیں گی۔ کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔